اعلان نبوت کا 12واں سال ہے۔ 1 سال ابھی ہجرت کے لیے باقی ہے، اور رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے، یکشنبے کا دن ہے۔ ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران تبلیغ ہیں، کافروں کے یہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ بذات خود جا کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اپنی رسالت حقانیت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، صبح سے لے کر شام تک تبلیغ کی، صبح سے لے کر شام تک کسی ایک کافر نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جب شام ہو گئی، شام کا وقت آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے چچازاد بہن کے یہاں پر آ کر کہا، بہن آج رات میں تمہارے یہاں پر رکنا چاہتا ہوں، آج میں تمہارے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، آج رات میں تمہارے یہاں پر گزارنا چاہتا ہوں۔ جب اتنی بات سنی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اپنی قسمت پر ناز کیا۔ حضور نے کہا کہ آپ اس زحمت کو قبول کریں گی؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضور آپ زحمت کی بات کرتے ہیں، یہ تو میرے لیے قسمت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ عرش اعظم کی آنکھوں کا تارا میرے گھر تشریف لے کر آیا ہے، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جتنا اپنی قسمت پر میں ناز کروں میرے لیے کم ہی کم ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر لگا دیا، کھانا پیش کیا، اس کے بعد میں حضور آرام فرمانے لگے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر تیار کر دیا، حضور آرام فرمانے لگے۔ اس کے بعد میں حضرت ام ہانی نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا، نکالنے کے بعد گھر کے باہر چلی گئیں اور گھر کی دیوار سے لگ کر حضور کی حفاظت کرنے لگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور آرام فرما رہے ہوں اور کوئی دشمن آ کر حضور کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ اس ڈر کی وجہ سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے گھر کے باہر چلے گئیں۔ گھر کے باہر جا کر حضور کی حفاظت کرنے لگی کہ کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، حضور کو کوئی ٹھیس نہ پہنچا دے۔ لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے، وہ پیغمبر اعظم، وہ رسول جو پوری رات اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر روتے رہے، جو راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر گزار دیا کرتے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پوری رات اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے تھے، اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن آخر آج کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں؟ کیا حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کیا حضور کو کوئی فکر نہیں ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ آج پورے دن حضور نے دین کی دعوت دی، ہر کسی کے یہاں پر جا کر حضور نے دین کی دعوت دی، کافروں کے یہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا، لیکن کوئی ایک بھی حضور پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو تکلیف تو تھی، لیکن پھر بھی ایسی کیا بات تھی کہ حضور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ بستر پر آرام فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے، اپنی گناہگار امت کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری رات دعا مانگتا تھا، آج اس کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور جانتے تھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا، اور میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے بخشش چاہوں گا۔ اپنے گناہگار امت کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
بخشش چاہوں گا حضور جانتے تھے۔ اس کے بعد میں عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے، اے طائر سدرہ جبریل، روئے زمین پر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے مولا، روئے زمین پہ ہر کوئی اس وقت غفلت میں ہے، اس وقت سو رہا ہے، روئے زمین پہ کوئی بھی بیدار نہیں ہے، لیکن ایک خوش نصیب بندی تیری جو تیرے محبوب کی حفاظت کر رہی ہے، جو اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنی ننگی تلوار کو لے کر تیرے محبوب کی جان کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل اس کو بھی سلا دو۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو آدھی رات گزر گئی، کھڑے کھڑے پیروں میں درد ہونے لگا، تلووں میں چھالے پڑ گئے۔ جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا تھک گئی تو اس کے بعد دیوار سے ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کر سونے لگی۔ سوتے سوتے ان کو اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل اب بتاؤ اب کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، پوری روئے زمین پر اس وقت کوئی جاگا ہوا نہیں ہے، ہر طرف خاموشی طاری ہے، تاریکی طاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل اب تم آؤ اور جاؤ، جانے کے بعد میں جنت میں جا کر حوروں سے کہہ دو کہ جنت کو ایک نئے طریقے سے سجائیں، جنت کو ایک نئے طریقے سے سجائیں، اور سارے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دو کہ ہر کوئی میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے، اور تم ایک براق لو اور اپنے ساتھ میں 70,000 فرشتے لے کر چلے جاؤ اور جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملنے کی، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔